والیوم نمبر 14، حدیث نمبر 326۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی خاص طور پر جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا ہو تو اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لے۔ حدیث نمبر 327۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ روزہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عمدہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کو کہا۔ حدیث نمبر 328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں نماز تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 329۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آدھی رات کو رمضان کے مہینے میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی، اور کچھ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ دوسری رات کو اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں نے اور زیادہ تذکرہ کیا اور تیسری رات کو بہت لوگ جمع ہوئے۔ آپ آئے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مسجد میں ان کا آنا مشکل ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر ہی نہیں آئے۔ صبح کو نماز کے لیے نکلے اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں جمع ہو، لیکن میں ڈرا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم سے ادا نہ ہو سکے، اس لیے میں نہیں آیا۔ پھر آپ نے دنیا سے رخصت ہونے تک یہی کیفیت قائم رکھی۔ حدیث نمبر 330۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے شب قدر میں ایمان اور نیت کے خلوص کے ساتھ عبادت کی، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 331۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حدیث نمبر 332۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے اور فرماتے تھے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حدیث نمبر 333۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ محنت کرتے اور رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حدیث نمبر 334۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں برابر اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی پاک بیویاں بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ حدیث نمبر 335۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اپنی منت پوری کرو۔ حدیث 336۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے رمضان کے آخری 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حدیث نمبر 337۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ انسان اپنی آمدنی کے ذریعوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حدیث نمبر 339۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کا لمبا ہونا بھلا لگے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ حدیث نمبر 340۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اگر کوئی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر اس کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اس کو بیچ کر کھائے تو اس آدمی سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ حدیث نمبر 341۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تجارتی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب دیکھتا کوئی محتاج ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا، اس کو معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہم کو بھی معاف کر دے۔ آخر جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حدیث نمبر 342۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جب تک جدا نہ ہوں سودے کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، پھر اگر وہ دونوں سچ بولیں اور جو عیب وغیرہ ہو وہ صاف صاف بیان کر دیں تو ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور اگر چھپائیں یا جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 343۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اناج خریدے وہ اس کو اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ حدیث نمبر 344۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کے کاروبار پر کاروبار نہ کرے۔ حدیث نمبر 345۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے عرض کیا، یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا، مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 346۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا، آج سے شراب پینے کی طرح شراب کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 347۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ کھجوریں 2 سال کی میعاد پر سلم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب کسی چیز میں کوئی سلم کرے تو ناپ تول اور میعاد مقرر کر لیا کرے۔ حدیث نمبر 348۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کھجور کے پیڑ کے بارے میں بنے سلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، پیڑ پر پھل کو بیچنے سے آپ نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے۔ حدیث نمبر 349۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھوا دی تھی۔ کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 350۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاع کا حکم دیا، جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو جب حد بندی ہو جائے اور راستہ بدل دیا جائے پھر شفاع کا حق باقی نہ رہے گا، یعنی جب سودا ہو جائے تو پھر شفاع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔